روح کی بے قراری کا سب سے دردناک مقام کیا ہے؟ جب وہ جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی گھر میں رہیں اور زبردستی آپ کو گھر سے نکالا جائے کسی میدان میں پھینک دینے کے لیے، اور آپ گھر میں پوری زندگی رہیں، جب آپ نکلنا چاہیں گے نا، نکالا جائے گا کھینچ کر کے زبردستی، تو آپ کبھی اس دیوار کو دیکھیں گے، کبھی اس دیوار کو دیکھیں گے، کبھی چوکھٹ سے لپٹ کے روئیں گے، کبھی صحن میں کھڑے ہوں گے۔ عجیب کیفیت ہوگی آپ کی، اس لیے کہ آپ کو زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ روح ہمارے پورے جسم سے وابستہ ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری آنکھوں میں ہے، ہمارے چہرے پر ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے قدموں میں ہے، ہمارے پیر میں ہے، پورے وجود میں روح بسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے، اور جب نکالا جاتا ہے تو کبھی ہاتھ اکڑ کے ماتم کرتا ہے، کبھی آنکھیں اڑ جاتی ہیں، کبھی پورا جسم بے قرار نظر آتا ہے، اس لیے کہ روح اپنا وطن چھوڑ رہی ہے، ایک نئے وطن کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے دردناک عالم میں جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو شیطان آخری بار فریب دینا چاہتا ہے۔ زندگی میں خدا کرے آپ کبھی شیطان کے فریب میں نہ آئیں، حالانکہ شیطان نے ہر طرف جال بچھا رکھا ہے، برائیوں کا جال، بد کرداریوں کا جال، گناہوں کا جال، شراب نوشی کا جال، زنا کا جال ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے شیطان دین سے دور کرتا ہے، لیکن سب سے آخری مرحلہ اور آخری کوشش اس مردود کی یہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت بے ایمان کر دیا جائے۔ وہ سامنے آ جاتا ہے مرنے والے کے، اور دودھ اور شہد کا گلاس لے کر کے یا ٹھنڈا پانی لے کے، اے مرنے والے ایک مرتبہ کہہ دے محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، کہہ دے خدا موجود نہیں، میں تجھے پیش کر دوں گا۔ اگر کسی ظالم نے کہہ دیا، جو لوگ دو پیسے کے جھوٹ بولتے ہیں، پیاس بڑی شدید لگی ہوتی، جان نکل رہی ہے، ممکن ہے کہ وہ کہہ دے، وہ غائب ہو جائے گا اور کہے گا کہ ظالم، زندگی میں تیرا ایمان نہیں چھین سکا تھا، موت کے اضطراب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیرا ایمان چھین چکا ہوں، جا اب تو بے ایمان بن رہا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ پروردگار عالم موت کے اضطراب میں، جانکنی کے عالم میں شیطان کے فریب سے ہمیں بچائے۔ یاد رکھیے شیطان اس وقت اسی شکل میں آتا ہے جس شکل میں وہ شکست دے سکے۔ آپ نے امام راضی کا نام تو سنا ہوگا نا، بڑے مشہور امام ہیں، اسلام کے سب سے بڑے متکلم ہیں، تفسیر راضی کے مرتب ہیں، اور اسلام کو عقل و شعور کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے وہ بہت ہی اہم حیثیت ان کی ہے۔ بعد میں جتنی بھی تفسیریں اس طرح کی پیش کی گئی ہیں جن میں اسلام کو عقلی اعتبار سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ان سے ماخوذ ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ 100 دلیلوں سے اللہ کے وجود کو ثابت کرتے تھے۔ 100 دلیل، اللہ موجود ہے، ایک ہے، 100 دلیلوں سے۔ انتقال کے وقت شیطان آ گیا اور مباحثہ کرنے لگا، وہ دلیل دیتے جاتے وہ توڑتا چلا جاتا، آخری دلیل توڑ دی تو پسینہ آ گیا وقت کے سب سے بڑے امام کو، اور جب آخری دلیل بھی ٹوٹ گئی تو اچانک نجم الدین کبریٰ جو ان کے شیخ تھے، ان کا چہرہ سامنے آ گیا اور کہا کہ راضی یہ کہہ دو کہ ہم بغیر دلیل اپنے خدا کو مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں نجم الدین کبریٰ حضور غوث الاعظم کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں، کئی سلسلے کے بعد ان سے مرید ہوتے ہیں وہ۔ جب غوث اعظم کے مریدوں کا یہ عالم ہے کہ وہ موت کے وقت اپنے مرید کو بچا سکتے ہیں، تو سرور کائنات کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ آقائے دو جہاں کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا سوچئے۔ اور اگر موت کے وقت ایک شہید کا چہرہ سامنے آ سکتا ہے تو وہ ذات گرامی جن کے قدمان عزت سے وابستہ ہو کر کے دنیا نے شعور زندگی حاصل کیا ہے، کیا وہ کرم نہیں فرما سکتے؟ تو ایسے عالم میں جب شیطان موت کے وقت ایمان چھین رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں اگر نبی کی محبت ہے، یاد رکھیے گا، اگر آپ نے سرور کائنات سے عقیدت کا رشتہ جوڑے رکھا ہے، آپ نے اپنا رشتہ توڑا نہیں ہے، خدا نہ کرے ٹوٹے، تو یاد رکھیے کہ ایسے عالم میں جب شیطان ایمان چھیننا چاہے گا، اچانک حضور کا چہرہ سامنے آ جائے گا، اور حضور گویا فرما رہے ہوں گے کہ یہ مرنے والے شیطان کو نہ دیکھ، میری طرف دیکھ لے، تیری روح کا احترام مٹ جائے گا اور تیرے قلب کی بے چینی مٹ جائے گی۔ اور میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، اگر موت کے دردناک عالم میں آپ کے چہرے کی زیارت ہونے والی ہو تو ہم ایسی موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔
وہ موت ہزار زندگیوں سے بہتر ہے جس موت کے پردے میں آپ کی زیارت ہو رہی ہو. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے.